In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8, topic the Bengal sellers. पेज नंबर 56. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो ये पोएम शुरू की तो इसका पहला बंद हमने कल पढ़ा। तो इसमें प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं, चूड़ियाँ बेचने वाले, तो जब कहीं भी कोई मेला लगता है, किसी भी मंदिर के मेले में जाते हैं, ढेर सारी चूड़ियाँ लेके जाते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। तो फिर ये लोगों को अपनी चूड़ियों की तरफ माइल करते हैं, है ना। जिस तरह के कोई भी सौदागर हो तो वो कस्टमरों को अपनी तरफ माइल करता है, उनकी तारीफ़ कर करके अपनी तरफ माइल करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं तो जो ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर मंदिरों के मेले में जाते हैं, तो फिर वहाँ आवाज़ भी लगाते हैं, जैसे कि कौन ख़रीदेगा ये नाजुक चमकीले, हु विल बाई दीज डेलिकेट ब्राइड, है ना। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, आज इसका हम दूसरा बंद पढ़ने जा रहे हैं। ये बंद आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ख्याल रखिएगा। चलिए, some are meat for a median wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil flow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Some are like fields of sunlight corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like the bridal laughter and bridal tear. تو سنیے پیارے بچوں، کیا کہتا ہے اب یہاں پہ؟ یہ کہتا ہے یہاں پہ some are meat for a maiden's rest. کچھ ہیں صحیح کسی کنواری کی کلائیوں کے لیے، یعنی کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ جیسے جیسے ایج انسان کی بڑھتی جاتی ہے ان عورتوں کی، تو ان کے جو ڈیزائن ہیں، ان کی شوق بھی بدلتی رہتی ہے۔ تو کچھ ہیں some are meat for a maiden's rest، کچھ ہیں صحیح کسی کنواری کی کلائیوں کے لیے، silver and blue as the mountain mist، چاندی رنگی اور نیلی جیسے دھند کسی پہاڑ کی۔ تو پھر کیا ہے؟ some are flushed like the birds that dream، کچھ ہیں دھلی ہوئی کلیوں کی جیسی جو دکھتی رہتی ہیں خواب، جو دیکھتی رہتی ہیں خواب۔ on the tranquil brow of a woodland stream، پرسکون کنارے پر کسی جنگل کی ندی کے، ٹھیک۔ some are aglow with the bloom that cleaves، کچھ ہیں روشن اسی چمک کے لیے، to the limpid glory of newborn leaves، جو چپک جاتی ہے نئے اگے پتوں کی پرچھال کے ساتھ۔ پھر تیسرا بند ہے یہاں پر
Some are like fields of sunlight corn. کچھ ہیں سورج کی کرنوں سے تیز مکے کی کھیتوں کی جیسے. یعنی کہ جو یہ بینگل سیلر ہوتا ہے تو یہ اپنی ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے. میٹ فار اے برائڈ آن ہر برائڈل مارن. یہی ہے جو کسی دلہن کے لیے اس کی شادی والی صبح پر ہے نا. سم لائک دا فلیم آف ہر میرج فائر. کچھ ہیں اس کی شادی کی انگنی کی پلٹوں کی جیسی. پلٹوں کی جیسی. تو اس طرح سے پیارے بچوں جو یہ بینگل سیلر ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ ٹنکلنگ لیومنس ٹینڈر اینڈ کلیئر. یا پھر اس کے دل کی خواہش کے رنگ میں شرابور. لائک ہر برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. اس کی دلہنوں والی ہنسی اور دلہنوں والے آنسوں کے جیسی. آنسوں کے جیسی. تو اس طرح سے پیارے بچوں یہ جو بینگل سیلر ہے تو یہ اپنی چوڑیوں کی تعریف کرتا ہے. دراصل میں یہ ایک پوئم ہے، نظم ہے. تو اس کو لکھنے والے نے اس کا جو عنوان دیا ہے وہ ہے دی بینگل سیلر. تو اس طرح سے جو یہ بینگل سیلر ہے تو یہ تعریف کرتا ہے اپنی چوڑیوں کی، اور یہ جو خریدار ہیں یعنی خریدنے والے ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تو پیارے بچے اس میں کچھ جیسے کہ ڈیفیکلٹ ورڈ آئے، بہت سارے آئے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو لکھنے ہوں، جیسے یہاں پہ ایک ورڈ ہے میڈینز. میں انڈر لائن تھوڑا کرتا ہوں. یہاں پر یہ ہے میڈینز. تو اس کا مطلب ہو گیا نوکریاں، ٹھیک ہے نا، نوکریاں. اس کے بعد ہے ٹرنکوائل. یہاں پہ ایک اور ورڈ ہے ٹرنکوائل، ابھی میں نے پڑھا تھا. ٹرنکوائل ورڈ جو ہے یہ ہے پیارے بچوں ٹرنکوائل آن دا ٹرنکل برو آف فوٹ لینڈ. تو اس کا مطلب ہے پیارے بچوں ٹرنکوائل کا مطلب ہو گیا سکون. اس کا مطلب ہو گیا سکون. تو اسی طرح سے جیسے گلوری ہم نے ابھی پڑھا، گلوری GLORY گلوری. گلوری کا مطلب ہو گیا عظمت، ٹھیک ہے نا. گلوری کا مطلب ہو گیا عظمت. جیسے کہ برائڈل ہے، یہاں پہ برائڈل ہے، برائڈل کا مطلب ہو گیا دلہن. تو اس طرح سے پیارے بچوں آپ پھر سے اچھی طرح سے اپنی کتاب کھولیں، آپ اس کو پڑھیں اس نظم کو، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش آئے گی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا پیارے بچوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جب کوئی سخت ہی مجبوری پڑ جائے تب گھر سے باہر نکلیں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.